باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ہم نے کہاں تک کیا تھا؟ آیت نمبر 12 تک کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ابھی تک جو بھی یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی سٹوری پڑھی کہ کس طرح سے بھائیوں نے ایک پلاننگ کی اور یوسف علیہ السلام کو وہ ایک کنویں میں پھینک گئے، اور اس سے پہلے کس طرح سے انہوں نے اجازت لی، کیا کہا، انا لہو لناصحون، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ نون صاد ہا سے نکلا ہے نا یہ ناصحون، اور اس کا مطلب ہوتا ہے خیر خواہی۔ نصیحت بھی اسی سے ہے، کیونکہ نصیحت ہم کب کس کی کرتے ہیں؟ جب ہم اس کے خیر خواہ ہوتے ہیں، when we want good for the other person۔ تو وہ چاہ رہے تھے یہ یعقوب علیہ السلام کو کنونس کر لیں کہ ہم تو یوسف کی خیر خواہی چاہتے ہیں، وی وانٹ دا بیسٹ فار ہیم، ہم تو بہت اچھے ہیں۔ اور اس سے ایک یہ بھی لیسن ہمیں ملتا ہے نا کہ آپ کے دل میں کچھ اور ہو اور آپ کی زبان پہ کچھ اور ہو تو یہ کتنی غلط بات ہے، یہ تو منافقت ہو گئی نا، کہ دل میں اتنا بغض ہے، اتنی نفرت ہے، اتنا حسد ہے، لیکن زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس کے بہت اچھے خیر خواہ ہیں، یعنی ہمارے سے بہتر اس کے لیے کوئی کچھ سوچ ہی نہیں سکتا، اچھا سوچ ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں ارسلہ معنا غدن، یعنی کل آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں پکنک پر، یرتع ویلعب، یعنی وہ کھائے گا، پیے گا، کھیلے گا، کودے گا۔ اور یرتع جو ہے نا، رتع کہتے ہیں جانور کے چرنے کو، جانور کے کھانے پینے کو، اور وہ کس طرح سے کھاتا ہے؟ مطلب ہی ایٹس فریلی، جو اس کو مل رہا ہوتا ہے وہ بس کھا رہا ہوتا ہے اور انجوائے کر رہا ہوتا ہے اس چیز کو۔ تو وہ بیسکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کو صحیح سے انجوائے نہیں کرنے دیتے لائف کو، اور آپ اس کو کھانے پینے سے روک رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ کس طرح سے ان کو گلٹ میں ڈال کر، اور شروع بھی انہوں نے بات بھی ایسے ہی کی تھی کہ لا تأمنا، آپ نہیں بھیجتے، آپ نہیں ٹرسٹ کرتے ہمارے اوپر۔ اور لا تأمنا کے بارے میں اسکالرس کہتے ہیں کہ اس کے دو میننگز آ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بات کر رہے ہیں، ایک سٹیٹمنٹ ہے ان کی کہ آپ ہمیں ٹرسٹ نہیں کرتے، اور ایک میننگ یہ ہے کہ یہ جو لا تأمنا ہے یہ اس طرح سے آیا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ٹھیک ہے، نہ کریں ہم پر ٹرسٹ۔ جیسے اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ کہنا ہم کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں۔ سپوز ایک بچہ اپنی ماں کو کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ آئی نیڈ یور لو، لیکن وہ کہتا ہے ٹھیک ہے فائن، ڈونٹ لو می، نہ کریں مجھ سے پیار۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کریں مجھ سے پیار۔ تو وہ بیسکلی وہ یہ چاہ رہے تھے ان کو کنونس کرنا کہ آپ کو ہمارے پہ بھروسہ نہیں ہے، جبکہ آپ کو ہم پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ فائن، ڈونٹ ٹرسٹ اس، لا تأمنا۔ اور اس سے بھی پتہ چل رہا ہے نا کہ کس طرح انہی کو گلٹ میں ڈال رہے ہیں، اور انہی پر سارا بلیم ڈال رہے ہیں کہ آپ ہم اس کے بڑے بھائی ہیں اور ہم اس کی فیملی میں سے ہیں، لیکن آپ جو ہیں وہ اتنا بھی اعتماد ہمیں نہیں دے رہے۔ تو وہ ایک طرح سے انہی کو اس میں ڈال رہے ہیں، پریشانی میں اور گلٹ میں۔ اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ٹرم بھی ہوتی ہے گیس لائٹنگ، ٹھیک ہے، یہ ہماری نالج میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کہ سائیکولوجیکل اسپیکٹ سے اگر دیکھا جائے تو سائیکالوجی میں ایک ٹرم ہوتی ہے گیس لائٹنگ، وچ مینز کہ اگلا بندہ جو ہے نا، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگلا بندہ اس کو نگیٹ کر رہا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، اور پھر آپ کو کنونس کرنا چاہ رہا ہے کہ آپ کی جو فیلنگز ہیں یا آپ کے جو ایموشنز ہیں نا، یا آپ کی جو بات ہے یہ ویلڈ نہیں ہے اور یہ کوئی درست بات نہیں ہے، لیکن جو ہم آئیڈیا دے رہے ہیں یا جو ہماری بات ہے یا جو ہمارا کانسیپٹ ہے، دیٹ از ایکچولی رائٹ۔ اور پھر آپ کو یہ چیز کنونس ہو جاتی ہے کہ اوکے مے بی آئی ایم ناٹ ڈوئنگ رائٹ، اور مے بی اگر میں ایسا فیل کر رہی ہوں تو مجھے ہی کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسی تو کوئی بات ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی۔ تو وہ بیسکلی جو ہے نا وہ اس طرح کی ٹیکٹکس یوز کر رہے تھے، اور یہی کہہ رہے تھے کہ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم تو اس کی حفاظت کریں گے اور ہم اس کو پروٹیکشن دیں گے۔ اور آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب ایک بندہ پہلے سے ہی باتیں زیادہ کر لے، اس سے بھی اب یعقوب علیہ السلام کی تو فراست بہت زیادہ تھی، اور ان کو پتہ چل گیا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، کہ یہ جو اتنی زیادہ پہلے سے ہی اپنی وہ دے رہے ہیں نا، مجھے تسلیاں دے رہے ہیں اور یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کریں گے، ہم تو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو یعقوب علیہ السلام اسی سے سمجھ گئے تھے کہ کچھ نہ کچھ یہ پلاننگ غلط کرنے والے ہیں۔
قال انی لیحزننی، یعقوب علیہ السلام نے کہا انی بے شک میں لیحزننی حزن کرتا ہوں، غم کرتا ہوں، ان تذہبوا کہ تم لے جاؤ بھی اس کو، واخاف اور میں ڈرتا ہوں، ان یأکلہ الذئب کہ اسے کھا جائے بھیڑیا، وانتم اور تم عنہ اس سے غافلون غافل ہو جاؤ گے، بے خبر ہوگے اس سے، یعنی جب وہ بھیڑیا اس کو کھا رہا ہوگا then you won't be concerned about him۔ یہ یعقوب علیہ السلام نے ان کو کہا، اور اس میں کیا آ رہا ہے؟ حزن بھی آ رہا ہے اور خوف بھی آ رہا ہے۔ دیکھیے آپ قرآن میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ورڈز کو کمبائن کیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ بے شک میں حزن کرتا ہوں۔ حزن کس کو کہتے ہیں؟ حزن بیسکلی ہوتا ہے کہ کبھی آپ سے کوئی بہت ہی پیاری چیز لے لی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، جو آپ کو پین ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں حزن۔ اور یہ زیادہ تر ماضی کے بارے میں ہوتا ہے نا، کیونکہ آپ سے ابھی بے شک ریسنٹ پاسٹ میں یا پہلے سے ہی کوئی چیز جب آپ سے لے لی گئی تو اس کی پھر تکلیف آپ کو ہوتی رہتی ہے، تو یہ ماضی کے بارے میں ہوگا۔ لیکن خوف کس کے بارے میں ہوگا؟ فیوچر کے بارے میں۔ خوف کس کو کہتے ہیں؟ کہ کہیں آگے مستقبل میں کوئی بری بات یا برا حادثہ یا برا واقعہ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں خوف، مستقبل کا ڈر، وہ جو خدشہ ہوتا ہے، وہ جو اندیشہ ہوتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو دونوں تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں حزن بھی کر رہا ہوں، یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلے سے ہی اندازہ لگا لیا تھا انہوں نے کہ یہ سب کچھ ہوگا، اور مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ اس کو میں تمہارے ساتھ بھیج دوں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی محبت کتنی زیادہ تھی نا یوسف علیہ السلام سے۔ اور اکثر پیرنٹس، اگر آپ ینگ مدرز لو نا، ان کے بچے ابھی چھوٹے سے ہوں اور ان کو کوئی لے جائے، کوئی گھمانے پھرانے کے لیے بھی، تو آپ دیکھو گے کہ تھوڑی دیر میں ہی ان کی حالت ایسی ہو رہی ہوتی ہے، دے اسٹارٹ مسنگ دیئر چائلڈ، اور ان کو ہو رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح دوبارہ سے ان کی ملاقات ہو اور ان کا بچہ ان کے پاس واپس آئے۔ تو ماں باپ اسی طرح سے تڑپتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اور وہ دیکھیں کہ ایک دن کے لیے ان کو نہیں بھیجنا چاہ رہے تھے، ایک دن کے لیے دوری، ایک دن کی دوری ان کو اتنا حزن دلا رہی تھی۔ تو اب آپ سوچیں نا کہ اتنے سال وہ کس طرح سے ان کے بغیر رہے ہوں گے۔ تو حزن بھی ہے، یعنی تکلیف بھی ہے، اور آگے خوف بھی ہے کہ کہیں تم اس کو نقصان نہ پہنچا دو، یا کہیں obviously دل میں تو یہی تھا کہ تم اس کو نقصان نہ پہنچا دو، لیکن کہا کیسے؟ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ کہ کوئی بھیڑیا نہ آ کر اس کو کھا جائے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ جو یہاں پر یأکلہ الذئب آیا ہے نا، جو الذئب آیا ہے، یعنی کہ بھیڑیا کے بارے میں جو یوز ہوا ہے نا اسم، اس کا مطلب ہے the wolf، not a wolf، not any wolf، اس کا مطلب ہے کوئی خاص بھیڑیا۔ اب دیکھیں کہ کوئی ان نون بھیڑیے کے بارے میں اگر انہوں نے بات کرنی تھی کہ مطلب یہ جائیں گے تو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے، تو کوئی کے لیے تو اس طرح پراپر ناؤن تو نہیں یوز ہونا تھا نا، وہ تو کامن ناؤن یوز کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اس سے بھی ایک اندازہ ہوتا ہے کہ دا ولف سے یعقوب علیہ السلام کی کیا مراد تھی، یعنی ان کو اندازہ تھا کہ کہیں تم لوگ ہی اس کے لیے بھیڑیے کا کام نہ کر دو، کہیں تم لوگ اس کو نقصان نہ پہنچا دو۔ ٹھیک ہے، میوٹ کر دیجئے کائنڈلی مائک، میں بہت اس سے نا ڈسٹرب ہو جاتی ہوں۔ چلیں، تو یہ بات تھی کہ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں اس کو کوئی بھیڑیا نقصان نہ پہنچا دے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ اور تم اس سے غافل ہوگے۔ اور ایک طرح سے تاکید بھی اس میں شامل ہو گئی ہے کہ غافل نہ ہونا، اس کی کیئر کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنا اندیشہ بھی ان کو بتا دیا ہے کہ مجھے پہلے سے ہی اس چیز کا ڈر ہے۔ قالوا وہ بولے، لئن اگر اکلہ الذئب اسے کھا جائے بھیڑیا، ونحن عصبہ اور ہم ایک جماعت ہوں، یعنی جب کہ ہم ایک جماعت ہیں، ہم ایک مضبوط گروپ ہیں، اور ہمارے ہوتے ہوئے اس کو بھیڑیا کھا جائے، انا اذا لخاسرون پھر تو بے شک ہم نقصان اٹھانے والے ہیں۔ خاسرون خسارہ سے نکلے نا، خسارہ پانے والے ہیں۔ اور اس سے ایک طرح سے یہ بھی بات اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایڈمٹ کر لیا تھا، کیونکہ بعد میں کیا ہوا تھا، انہوں نے اس بھیڑیے کا کام خود کر لیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی کہ نا انسان کو پتہ ہوتا ہے جب وہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے،
لیکن شیطان اس کا کام جو ہے نا وہ اتنا بیوٹیفائی کر دیتا ہے نا اس کے لیے، کہ ڈیلوژنل کر دیتا ہے اس کو، کہ اس کو یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہی کر رہے ہیں اور میں جو کر رہا ہوں یہ غلط نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ایمان کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں کھٹک تو ہو، آپ کو پتہ تو ہو کہ یہ جو کام ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن آج اگر دیکھا جائے تو کیا ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد بھی، اور کیا ہو جاتی ہے ہماری بھی اکثر حالت، کہ جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں، کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، جانتے بوجھتے پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، لیکن ہمارے اندر وہ گلٹ ہی نہیں آتا، وہ چیز آتی نہیں ہے کہ اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے۔ چلو ہو سکتا ہے مشکل ہو رہا ہو میرے لیے، لیکن میں کہیں طریقے تو ڈھونڈوں کہ کس طرح سے اپنے لیے اس گناہ سے بچنا آسان کروں۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ایٹ لیسٹ فرسٹ سٹیپ تو ریئلائزیشن ہے نا، کہ آپ کے اندر ریئلائزیشن ہو کہ یہ کام صحیح نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کی بھی پالیسیز ہیں اور ان پالیسیز کے خلاف میں نہیں جا سکتی۔ تو جب آپ کو واقعی میں یہ کنوکشن ہو جائے گی نا کہ یہ دنیا میں آپ کو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، صحیح غلط حلال حرام سب کچھ واضح کر دیا گیا ہے، اسٹل اف یو سے کہ نہیں اس کے بغیر تو میں رہ ہی نہیں سکتی، سود کے نظام کے بغیر، یعنی سودی کاروبار کے بغیر، یا اس حرام چیز کے بغیر، کوئی بھی اس طرح کا کام جو آپ لائف سٹائل کے طور پہ آپ نے اس کو اپنایا ہوا ہے اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس چیز سے جو ہے نا اللہ سخت ناراض ہوتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی وہ کام کرتے جائیں، تو پھر قصور کس کا ہے، خسارہ کس کا ہے؟ یعنی آپ کو پہلے سے یہ چیز پتہ ہے کہ یہ آپ کے لیے دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان پہنچانے والی چیز ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ وہ کر رہے ہو تو اللہ سے گلہ کیسا، کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں پھر ہم لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں نا کہ اتنا سخت عذاب کیوں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت دیکھیں کہ وہ آپ کو پہلے سے وارن کر رہا ہے، اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا آ رہا تھا کہ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، آپ پر اپنی نعمت تمام ہو جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت تمام ہو جائے گی، اور وہ کیا تھی کہ دنیا میں بھی آپ کو بھلائیاں ملیں گی، آخرت میں بھی بھلائیاں ملیں گی، کیونکہ وہ جانتے تھے نا کہ دنیا آخرت کی بھلائیاں کس طرح سے حاصل کرنی ہے، کس طرح خود کو اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کرنا ہے۔ کوشش تو کریں کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں مانیں، پھر کبھی اگر کوئی پھسلن ہو بھی جاتی ہے تو دوبارہ سے اٹھیں، دوبارہ سے توبہ کریں اور دوبارہ سے اپنے آپ کو اپنی اصلاح کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو نیکی کی طرف لے کر جائیں۔ کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا ناؤ آئی ایم ڈن، اتنے گناہ ہو گئے، اب تو پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، اینڈ آئی ڈونٹ ہیو دا کریج ٹو چینج مائی سیلف، اینڈ آئی ڈونٹ ہیو دیٹ موٹیویشن ان سائڈ می کہ میں بھی کوئی اچھا بڑا کام کر سکتی ہوں اللہ کے لیے، میں بھی کوئی دین کا کام کر سکتی ہوں، میں بھی یہ گناہ چھوڑ سکتی ہوں۔ کبھی اپنے آپ کو اس طرح ڈی موٹیویٹ نہ کریں۔ یو ہیو آل دا پاور اینڈ آل دا پوٹینشیل ٹو ڈو رائچس ڈیڈس۔ اللہ تعالیٰ جب آپ سے اتنا پیار کرتا ہے، وہ الودود ہے، وہ آپ کو گائیڈ کرنے والا ہے۔ علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا ہے، اور یہاں پہ بھی پیچھے ہم نے پڑھا تھا وَيُعَلِّمُكَ، وہ سکھائے گا آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ all you need to do is be sincere with him، بی سنسیئر، اخلاص ہونا چاہیے کہ یا اللہ میں اپنی طرف سے میں پوری کوشش کروں گی، پھر کوئی اگر ہرڈل آ گئی تو پھر آپ نے میری مدد کرنی ہے۔ بٹ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی سکھاتا ہے وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ یہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے جنہوں نے اپنی نیگیٹو فیلنگز کو اتنا ری انفورس کر لیا تھا، اتنا ڈسکس کر لیا ہوا تھا آپس میں، اور بالکل بھی اس طرف نہیں جا رہے تھے کہ کس طرح وہ اپنے آپ کو ان دل کی جو بیماریاں ہیں یا یہ جو گناہ ہیں ان سے بچا لیں، تو ایونچولی ان کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ صحیح کر رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھایا تھا انہوں نے۔ پھر فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، پھر جب وہ لے گئے اس کو، وَأَجْمَعُوا، اور انہوں نے اتفاق کر لیا، اجماع کر لیا اس بات پر کہ کیا کریں گے، أَن يَجْعَلُوهُ، کہ اسے ڈال دیں گے، فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اندھے کنویں میں، یعنی کہ اب وہ اس چیز پر بالکل بھی ہیزیٹیٹ نہیں کر رہے ہیں، اتنا زیادہ کنونس ہو گئے ہیں کہ دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو، کہ ہم نے اس کو اندھے کنویں میں ڈالنا ہے،
وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی بھیجی تھی. کس نے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. الیہ، اس کی طرف، یوسف علیہ السلام کی طرف. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، کہ تو انہیں ضرور جتائے گا. نبأ کہتے ہیں نا خبر کو. تو آپ ان کو ایک دن آئے گا کہ خبر دیں گے. کس کے بارے میں؟ بِأَمْرِهِمْ، ان کے اس کام کے بارے میں جو یہ ابھی کر رہے ہیں. ہاذا، اس، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ نہ جانتے ہوں گے. یعنی ایک دن آئے گا کہ آپ کو جو ہے نا یہ ان سے دوبارہ آپ کی ملاقات ہوگی، اور اس ٹائم پہ یہ ہو سکتا ہے لا یشعرون، یا آپ کو پہچان بھی نہ پا رہے ہوں، یا اس چیز سے بالکل بے خبر ہوں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا ان کو یاد بھی نہ ہو، لیکن آپ ان کو ضرور جتا دیں گے. یعنی آپ ان سے یہ سارا معاملہ ان کو بتائیں گے کہ تم نے یہ کیا تھا میرے ساتھ. اور ایک طرح سے یہ کیا ہو رہا ہے کہ کمفرٹ کیا جا رہا ہے نا. وَأَوْحَيْنَا، وہی ایک تو یہ ہوتی ہے کہ جو قرآن اور سنت کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. ایک وہی کون سی ہوتی ہے کہ جس کو ہم الہام بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک خفیہ سا اشارہ ہوتا ہے. بالکل جس طرح سے قرآن میں ہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہتے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی وحی ہوئی تھی. اور وہ وحی کون سی ہوئی تھی کہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام ایک دن جو ہے آپ ان سے ملیں گی، سو یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ اٹ، کہ ابھی آپ ان کو دریا میں بہا رہی ہیں. تو وہ وحی کون سی تھی؟ اب وہ کوئی پیغمبر تو نہیں تھی نا کہ ہم کہیں کہ وحی تو پیغمبروں پہ نازل ہوتی ہے. واقعی یہ بات سچ ہے، لیکن وہ وحی کون سی تھی؟ وہ ایک کمفرٹنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اشارہ تھا. تو ان کو بھی اس طرح سے اشارہ دیا گیا تھا کہ آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا. ابھی جو آپ کے ساتھ یہ سب کر رہے ہیں نا، اور کہا جاتا ہے کہ ہسٹوریکل ریفرنسز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو اس طرح سے انہوں نے باندھ دیا تھا رسی کے ساتھ، اور کنویں میں جب ڈال رہے تھے تو ساتھ ساتھ تانے بھی دے رہے تھے، ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی کر رہے تھے کہ دیکھا تم بڑا بنتے تھے، تم ہمارے والد کا کہ ہر وقت ساتھ تھے، اور والد تم سے ہی پیار کرتے تھے، لیکن اب دیکھو تمہارا حشر کیا کر رہے ہیں ہم. اور وہی اب آپ سوچ لینا کہ جب ایک بندہ کسی کے خلاف بہت زیادہ دشمنی پال لے اور ایونچولی وہ اس کے سامنے آ جائے اس کا دشمن، تو وہ پھر اس سے کس طرح سے ڈیل کرے گا، کس طرح سے اس کے ساتھ پیش آئے گا. تو وہ اپنا سارا غصہ نکال رہے تھے اور سارا بغض نکال رہے تھے، اور وہ یہ سارے تانے سن رہے تھے. اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے کیا کیا کہ اس رسی کے ساتھ جس کے ساتھ یہ باندھا گیا تھا یوسف علیہ السلام کو، ان کو نیچے کرنے لگ گئے، اور پھر اوپر سے وہ رسی کاٹ دی. اور کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب نیچے گر رہے تھے تو نیچے جو ہے نا پانی میں گرنے کے بجائے کیا ہوا کہ وہ ایک پتھر سا تھا، ایک راک سی تھی، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے ان کو بٹھا دیا. اور بڑی اچھی میں سر نعمان علی خان کا سن رہی تھی کہ دیکھو جبریل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے قرآن میں کہ عند ذی العرش مکین. وہ کہاں ہے؟ وہ عرش کے پاس ہے، وہاں پہ ہے مکین. اور یہ کدھر ان کو ڈال رہے تھے یوسف علیہ السلام کو؟ کنویں کی بھی گہرائی میں. اور وہاں اوپر سے عرش سے نیچے تک کے آنے کا سفر، یعنی جبریل علیہ السلام کہ جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ سپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرتے ہیں، لیکن سپیڈ آف لائٹ بھی نہیں نا، اس سے بھی زیادہ سپیڈ سے جبریل علیہ السلام نے یہاں تک کا سفر کیا کہ ان کو نیچے تک جب ان کے پاس پہنچے تو ان کو ایک خاص ایک حفاظت کی جگہ پر بٹھا دیا تھا کنویں کے اندر ہی. تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے اپنی مدد بھیجی تھی نا. اور وہاں پر جہاں گہرائی بھی تھی، جہاں اندھیرے تھے، جہاں بہت زیادہ خوف تھا، کیونکہ اوبویسلی تھے تو وہ انسان ہی، ان کو بھی ڈر لگ رہا ہوگا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اوپر سے لوگوں کے تانے تھے، لوگ کتنا زیادہ بول رہے تھے، اور وہ بھی کون لوگ؟ ان کے اپنے، ان کے سگے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کبھی کبھار زندگی میں ایسا ہوتا ہے
کہ انسان کو بالکل تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. دشمن بڑا ہی اسٹرانگ نظر آ رہا ہوتا ہے اور انسان جو ہے نا ہر طرح سے ہمت ہار رہا ہوتا ہے. اندھیرے ہوتے ہیں، اندر کے نفس کے اندھیرے ہوتے ہیں، باہر کے اندھیرے ہوتے ہیں، اور دنیا جو ہے نا وہ بالکل ہی اس کو کہتے ہیں نا دبوچ کے رکھ دیتی ہے. لیکن وہاں پہ بھی اگر اللہ چاہے تو اپنی مدد بھیج دے گا اور آپ کو اس ساری سچویشن سے باہر نکال دے گا، اور نکالنے سے پہلے ہی بلکہ آپ کے دل کو بھی تسلی دے دے گا. کس طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں بس ایک سٹوری اس طرح سے ہی بتاتے کہ انہوں نے پھینکا، پھر ایک قافلہ آیا، اس نے نکال لیا. یہی ہمیں پتہ کرنا تھا نا، یہی ہم نے ساری سٹوری جاننی تھی. لیکن اللہ نے کیوں اس کو بھی اسپیسیفکلی مینشن کیا ہے کہ دیکھ لو کہ جب تم میرے پہ بھروسہ رکھو گے اور ان ٹفسٹ سچویشنز میں بھی ہمت نہیں ہارو گے، خود پہ بھی بھروسہ رکھو گے اور یہ جان لو گے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو اس ٹائم پہ بھی سنبھال لے گا، اس ٹائم پہ بھی کمفرٹ دے گا. اور دیکھیں نا، الیہ لتنبئہم بامرہم، یعنی آپ ان کو بتائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو انکریج کر رہے ہیں. ہی واز گوئنگ ڈاؤن اینڈ اللہ تعالیٰ وانٹڈ ہم ٹو گو ہائر. اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ کل کو تم نے ان کو بتانا ہے کہ یہ تم نے میرے ساتھ کیا تھا، اور تم بتاؤ گے. بلکہ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ایکچولی گیونگ یو کانفیڈینس ان یور سیلف. ہم کیا کرتے ہیں، شاید جو ہے نا ہمیں دین ایسا ہی ہوتا ہے، اپنے آپ کو برا ہی سمجھنا ہوتا ہے کہ اپنے بارے میں جو ہے نا زیادہ ظاہری سی بات ہے، ہم اپنے آپ کو وہ سمجھیں گے کہ گنہگار ہیں، مسکین ہیں، پھر ہی شاید ہم اللہ تعالیٰ کو پیارے لگیں گے. عاجزی اللہ تعالیٰ کو پیاری لگتی ہے نا، تو ہم عاجزی کا میننگ ہی ڈسٹورٹ کر لیتے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب بنانا چاہتا ہے. دنیا میں بھی کامیابی اختیار کرو، کوئی بھی فیلڈ، کچھ بھی جو آپ کو اچھا لگتا ہے، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ واقعی میں اسکلفل ہیں، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بھی اگینسٹ نہیں جاتی، اور اس میں جو ہے میں بہت زیادہ پوٹینشیلز رکھتی ہوں کہ میں اس میں آگے ایکسیل کر سکوں. دین گو فار اٹ. ڈونٹ اسٹاپ یور سیلف. بلیو ان یور سیلف کہ آپ یہ کر سکتے ہو. اپنے بچوں میں یہ چیز ڈالیں، ان کو کانفیڈنٹ بنائیں، ان کو یہ بتائیں کہ بیٹا یہ صلاحیت ہے تم میں. ان کو ہو سکتا ہے نظر نہ آ رہی ہو، لیکن آپ ان کو بتائیں، انکریج کریں، خود کو بھی موٹیویٹ کریں. چاہے بڑے سے بڑا فیلئر کیوں نہیں آ گیا زندگی میں، ہوتے ہیں لوگ فیل، لیکن پھر جب اٹھتے ہیں تو دنیا فتح کر لیتے ہیں. اپنے آپ کو بھی اس طرح سے اٹھائیں، اپنے اندر کا اعتماد، اپنے اندر کا ایمان جگائیں. اللہ جب ساتھ ہوتا ہے نا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے تو لوگ تانے کیا، لوگ آپ کے راستے میں رکاوٹیں بھی ڈال رہے ہوں گے، آپ ان کو بھی اوور کم کر کے گزر جاؤ گے. آپ کو پرواہ نہیں ہوگی کہ لوگ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں. اور ایک دن یہ بھی آتا ہے کہ وہی لوگ آپ سے ہیلپ لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، بالکل جس طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یوسف کے ساتھ بھی یہی ہوگا. اور ان کو یہی بتا رہے ہیں کہ تم ایک دن ان کو جتاؤ گے، ان کو بتاؤ گے، یعنی ان سے پھر ظاہر ہے ہائر پوزیشن پر ہوگے نا، ان سے زیادہ کامیاب ہوگے تو پھر ہی تم بتا سکو گے ان کو. تو یہ بھی ایک طرح سے ان کو پہلے سے ہی پریڈکٹ کروا دیا گیا. تو دیکھیں کہ کوئی نہیں تھا مگر اللہ تھا، اور اللہ تعالیٰ واز انف. تو ہم نے بھی اپنے دل میں نا وہ نور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خود فیل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے وہ کنیکشن بنانا ہے. جب وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے کمان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بڑی سے بڑی ٹریجڈی کیوں نہ ہو جائے، ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ ہے نا، سنبھال لے گا، اور پھر اللہ انہیں تھامتا بھی ہے، اللہ سنبھالتا بھی ہے، اللہ انہیں خوش بھی رکھتا ہے، انہیں سکون بھی دیتا ہے. لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں تو ہاں اللہ آپ کی مدد ضرور کر رہا ہوگا، مگر آپ کو وہ سکون مل ہی نہیں سکتا، بیکاز یو آر ناٹ ایون ہیونگ فیتھ ان ہم. آپ اس لیول کا یقین کر ہی نہیں رہے ہو جو اس کو ڈیزرو کرتا ہے، جو اس کے شایان شان ہے. وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا، وہ تو چند لمحوں میں آپ کی کایا پلٹ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ آگے تو بڑھو. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ and they won't be aware of it. ان کو شعور نہیں ہوگا. اور شعور بیسکلی کیا ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے عقل، ایک ہوتا ہے شعور. عقل جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ استعمال بھی کر رہے ہو، لیکن وہ آپ کو کہیں نقصان میں بھی پہنچا سکتی ہے.
لیکن شعور بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ اس عقل کو بھی اب آپ نے کس طرح، کس ڈائریکشن میں استعمال کرنا ہے، کس طرح سے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے، کس طرح سے اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے، یہ ہوتا ہے شعور. اور ڈیفینیٹلی جب آپ اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرو گے اور اس میں صحیح غلط بھی آ جاتا ہے کہ آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرو گے تو پھر آپ کو اس سے اس عقل کا فائدہ ہی ہوگا. تو شعور آپ کے لیے بینیفیشل ہوتا ہے. لیکن اللہ پہلے سے ہی بتا رہے ہیں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, they are the ones who are not aware, they are the ones who don't know, they don't have knowledge. تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو کبھی کبھار آپ کا بھی کسی جاہل سے واسطہ پڑ جائے جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ بات کیسے کرنی ہے، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ معاملہ کس طرح سے کرنا ہے، and he is trying to make you feel bad just like his brothers were trying to make him feel bad on something he hasn't even done. تو اس ٹائم پہ کیا کرنا ہے؟ واقعی میں اپنی سیلف اسٹیم لو کر لینی ہے، واقعی میں اپنے آپ کو ہی ملامت کرنے لگ جانا ہے، یا پھر یہ سوچنا ہے کہ انہیں علم نہیں ہے، ان کو نہیں پتا کہ کس طرح سے معاملہ کرنا چاہیے ہے، اور آپ دیکھو نا کہ آپ کی غلطی تھی کہ نہیں تھی، انالائز کرو. ٹھیک ہے، تو اس ٹائم پہ سیلف ڈاؤٹ میں جانے کے بجائے اپنے آپ کو انالائز کرو. اگر تھی تو امپروو کرو، نہیں تھی تو نیور گو انٹو سیلف ڈاؤٹ، نیور بلیم یور سیلف. ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ از گیونگ یو دس کانفیڈینس. دس از وائی دس کانفیڈینس از ویری امپورٹنٹ فار یو ٹو سروائیو اینڈ ٹو لیو ہیپیلی. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَاءُوا أَبَاهُمْ, اور وہ آئے اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت. یعنی عشاء کا کون سا ٹائم ہوتا ہے؟ رات کا جو شروع کا حصہ ہوتا ہے نا. یبکون, روتے ہوئے آئے تھے. یعنی وہ پہلے سے ہی ایسے روتے ہوئے آ رہے ہیں اور اپنی حالت انہوں نے ایسے بنا لی کہ یعقوب علیہ السلام انہیں دیکھتے ہی جو ہے نا یہ یقین کر لیں کہ یہ تو پہلے سے ہی پریشان ہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا ہوگا. اور عشاءً, رات کے ٹائم پر کیوں آئے تھے؟ آپ دیکھیں کہ دن کا جو ٹائم ہوتا ہے، اور اس زمانے میں تو یہ تھا نا کہ اس طرح کی ٹیوب لائٹس یا بلبس تو نہیں تھے، اور جس طرح وہ چراغ وغیرہ ہی جلاتے ہوں گے، کیونکہ ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر چراغ جلتا تھا تو وہ تو پھر اس سے بھی پرانا زمانہ ہے نا. تو زیادہ تر کیا تھا کہ اگر رات ہو گئی ہے تو پھر اندھیرا ہی زیادہ ہے. تو وہ رات کے ٹائم پر، اندھیرے کے ٹائم پر آئے تھے، کیونکہ اس ٹائم پہ اگر ان کے ایکسپریشن ظاہر ہے اتنے صحیح سے نظر بھی نہیں آ رہے ہوں گے، وہ جو بھی میمک کر رہے ہیں یا جو بھی ایکٹنگ کر رہے ہیں وہ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. دن میں ہو سکتا تھا کہ وہ یعقوب علیہ السلام ایک ایک کا چہرہ پڑھ لیں اور وہ اپنی اس ایکٹنگ میں کامیاب نہ ہو سکیں. تو یبکون, روتے ہوئے آئے ہیں. قالوا یا ابانا, کہ وہ بولے ہے ہمارے ابا, انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف, ہم لگے دوڑنے آگے نکلنے کو، یعنی ہم دوڑنے لگ گئے تھے کہ ہم آگے نکلیں، دوڑ لگا رہے تھے. وَتَرَكْنَا یوسف, اور ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا تھا. عِنْدَ مَتَاعِنَا, اپنے اسباب کے پاس، یعنی اپنے سامان کے پاس اس کو بٹھا دیا تھا کہ تم یہاں پر بیٹھو، اس کی رکھوالی کرو. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ, تو اتنی دیر میں کیا ہوا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا تھا. یعنی دیکھیں ایکسکیوز بھی وہی لے کر آئے ہیں جو پہلے سے یعقوب علیہ السلام نے پیش کر دیا تھا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنی لمیٹڈ سی سوچ تھی ان کی. ان کے پاس اور کوئی نہیں بہانہ ان کو ملا، انہوں نے وہی کہہ دیا جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ, اور تو نہیں ہم پر ایمان لانے والا یا ہماری بات ماننے والا یہاں پر آ رہا ہے. بِمُؤْمِنٍ لَنَا, ہم پر. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ, خواہ ہم سچے کیوں نہ ہو. یعنی ہم جو ہے آپ کو سچ بات بتا رہے ہیں، ہم اس کو لے کے گئے تھے، لیکن اس طرح سے ہوا بس کہ اس کو جو ہے ہم تھوڑا سا ہماری نظروں سے وہ اوجھل ہوا، ہم نے دوڑ لگا دی، اور آپ کو پتہ ہے کھیل کود میں کہاں پتہ چلتا ہے، لیکن اتنی دیر میں اس کو ایک بھیڑیا کھا گیا اور اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا. اور اس طرح سے یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے اس واقعے کی خبر دی. اب یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ, اور وہ اس کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے تھے. یعنی کہ انہوں نے کہا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا خون یوسف علیہ السلام کا اپنا تھا، یعنی تھوڑا سا نکلا ہوگا ان کا، تو انہوں نے اس کو اس کی قمیص پر ڈال دیا تھا. اور قمیص کس طرح ان کے ہاتھ آئی تھی کہ جب یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے، یعنی کہ نکلنے کی بھی کوشش کر رہے تھے، لیکن انہوں نے ان کو جب پش کیا تو اتنی دیر میں ان کی قمیض ان کے ہاتھ آ گئی، لیکن وہ نیچے چلے گئے تھے. تو اس سے بھی آتا ہے کہ قمیض ان کے پاس رہ گئی تھی
اور اس پر جھوٹا خون یا تو ان کا تھا یا کسی اور کا تھا، یعنی کوئی اور تھا، نقلی سا تھا. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، کیا کہا یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے لیے تمہارے دلوں نے یہ بات ایک بنا لی ہے. سولت جو ہے نا سولا سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خود ہی سے کوئی یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو ہے نا نفس کسی ایسی چیز کو جو بہت ہی اگلی ہے، بہت ہی خراب ہے، اس کو بیوٹیفائی کر کے پیش کرے آپ کو، یہ ہوتا ہے. اور واقعی میں دیکھا جائے تو گناہ اٹ سیلف ایک فلتھ ہے نا، ایک بہت ہی زیادہ گندا کام ہے اگر گناہ کو نیچر بائی نیچر دیکھا جائے تو. لیکن اس گناہ کو اتنا خوبصورت بنا کر پیش کر دیتا ہے شیطان کہ انسان کو لگتا ہے کہ اس میں کیا برائی ہے، دس از سم تھنگ آئی ہیو ٹو ڈو، اور یہ تو بہت پیاری سی ہے، خوبصورت سی ایک چیز ہے، خوبصورت سا ایک کام ہے. اور اسی طرح ہو رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کیوں اتنے عام ہو گئے ہیں، کیوں لوگوں کے اندر سے گلٹ چلا گیا، کیونکہ ان کے لیے وہ بہت ہی زیادہ انٹرٹیننگ بات بن گئی ہے ایک، اور ان کے لیے ایک ایکسیپٹیبل بات بن گئی ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے لیے یہ کام تمہارے نفسوں نے اتنا زیادہ آسان بنا دیا. اینڈ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل فار یو وچ از اے ویری بگ ڈیل فار می، کہ یعنی تم نے میرے بیٹے کو ایک تو مجھ سے جدا کیا اور اس کے ساتھ اس طرح سے تم نے ظلم کیا. لیکن آگے سے کیا کہا، فصبر جمیل، بس صبر ہی اچھا ہے. واللہ المستعان، اور اللہ سے مدد چاہتا ہوں، علی ما تصفون، اس پر جو تم بیان کرتے ہو. اس میں ہمارے لیے بہت سے لیسنز ہیں جو ہم انشاءاللہ آگے بھی ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی آپ صرف اتنا دیکھیں کہ آگے سے انہوں نے غصہ نہیں کیا بہت زیادہ، اور یہ نہیں کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی، یعنی وہی بات ہے جس طرح والد تھے ڈانٹ سکتے تھے، ان کو اویئر کر سکتے تھے کہ تم نے اچھا نہیں کیا، تاکہ ان کو احساس ہوتا، جیسے ہم کرتے ہیں، ہمارے سامنے کوئی اس طرح ریشنلائزنگ کر رہا ہو کہ اپنے گناہ کو جسٹیفائی کر رہا ہو یا غلط کام کر رہا ہو، اور ہم اسی ٹائم اس کو ڈانٹنے بھی لگ جائیں گے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس ٹائم اثر نہیں ہوگا. تو انہیں پتہ تھا کہ اس ٹائم پہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، انہوں نے صبر کو ہی بہتر سمجھا. تو صبر کچھ لوگ تو مجبوری میں کرتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح سے سوچ کے کرتے ہیں کہ اب کوئی اور چارہ تو ہے نہیں اس لیے کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ ان کے پاس ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا. لیکن کچھ لوگ اختیار رکھتے ہوئے بھی صبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو نیگیٹو ریاکشن سے روک لیتے ہیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں. تکلیف ہو رہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی اللہ کی خاطر صبر کرتے ہیں. کیوں؟ واللہ المستعان، اللہ ہے نا مددگار، اور اللہ سے بہتر مددگار کوئی ہے ہی نہیں. تو جب اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے تو پھر اب مجھے تم لوگوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. واللہ المستعان ولا ما تصفون. تو اس پہ آپ لوگ ذرا سوچئے گا کہ کیا واقعی یہ آسان کام ہے، ایک شخص سے اس کا بیٹا لے لیا جائے، اور اتنا پیار کرنے والا اور جس سے اس کو اتنا پیار ہو وہ لے لیا جائے، اور وہ اس پر کیسے صبر کر سکتا ہے جب اس کو پتہ بھی ہو کہ اس کے کرمنلز کون ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہوں، اور وہ ان کا والد ہی ہے. دیکھیں وہ دے سکتا تھا سزا ان کو، لیکن فصبر جمیل. تو کتنا خوبصورت ہے یہ صبر، یعنی اصل خوبصورتی صبر میں ہی ہے، اور کتنا امپورٹنٹ ہے یہ، اور کس طرح ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ٹریجڈی کے ٹائم پر اگر ایک انسان صبر سے کام لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ورڈز کو ریکارڈ کر دیا ہے قرآن میں، اور اللہ کے ہاں اس کا اسٹیٹس اتنا بڑھ جاتا ہے. اور دنیا میں بھی ان کو واپس اپنے بیٹے سے ملا لیا گیا تھا الحمدللہ. تو بہت سے لیسنز ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو لیسنز ہم نے سیکھے ہیں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.